اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وزیر اطلاعات شبلی فراز اور ثانیہ نشتر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ بہت بہتر کر چکے تھے۔ اب پرابلمز تو آتے رہتے ہیں، مسائل تو آتے رہتے ہیں، لیکن جو حکومتیں کمیٹڈ ہوں عوام کو کم سے کم تکلیف میں ڈالنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کرنے کے لیے، حکومت نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا جو کہ کنسٹرکشن ریلیٹڈ تھا۔ کنسٹرکشن سے ایک ایسا سیکٹر ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس سے اکانومی کو آپ دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں، بیکاز یہ کیپٹل انٹینسو بھی ہے، یہ لیبر انٹینسو بھی ہے، اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ کئی انڈسٹریز پہ پڑتا ہے، جس سے کہ اکانومی ریوائیو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اس کو خاص طور پہ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرائم منسٹر کا جو ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے، جس طرح ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بعد میں بتائیں گی کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو پالیسی کا جو بھی وہ اقدام یا انیشیٹوز لیتے ہیں، اس کا محور جو ہے وہ مڈل کلاس اینڈ بلو لوگ ہوتے ہیں جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو ان کی آپ جتنی بھی پالیسی انیشیٹوز دیکھ لیں تو اس میں ہمیشہ فوکس رکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ آج پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی جس میں کہ ایک وہ ریویو یا کوارڈینیشن نیشنل لیول پہ کوارڈینیشن کی میٹنگ تھی جس کو پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ہفتے یا جب بھی ضرورت پڑے ہفتے میں 2 بار 3 بار وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں کریں، ان سے پروگرس لیں، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانا یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر غریب لوگوں کو اگر چھت مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آج جو میٹنگ ہوئی اس میں ملک کے جتنے نامور انویسٹرز اور بلڈرز ان کی شمولیت ہوئی، جس میں مختلف بڑے نام جو کہ اس میں شریک تھے وہ عقیل کریم ریڈی صاحب تھے، عارف حبیب تھے، حسن بخشی تھے، محسن شیخانی اور بھی اس طرح کے کافی بڑے انویسٹرز اس میں شامل تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کو ہر ہفتے ریویو کرنا کہ جو بھی مشکلات آ رہی ہیں اس پروجیکٹ کو یا کنسٹرکشن ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں، چاہے وہ ریگولیٹری اتھارٹیز سے ہو، چاہے ان کا تعلق ٹائٹل سے ہو، لینڈ ٹائٹل سے ہو، چاہے اس کا تعلق بینکس سے ہو، تو یہ سارے جو بھی اور یوٹیلیٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو بھی بلایا ہوا تھا، کیونکہ جب بھی آپ کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے یہ سٹیک ہولڈر بنتے ہیں، اور سروسز بجلی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ کنسٹرکشن کا پروجیکٹ یا گیس اس میں تاخیر ہوگی۔ سارے امور پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، ہر ان مسئلوں کا ٹیکس سے لے کر اور یہ جتنے بھی ایشوز ہیں جو کہ اس کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ان کی تجاویز، اور بڑی اچھی تجاویز بھی آئیں۔ ان تجاویز میں اس پرٹیکولر انیشیٹو کو اٹھانے کے لیے یہ بھی مختلف جو تجاویز آئیں، اس میں ایک یہ بھی ایک بڑی اچھی تجویز تھی جس میں کہ ہم اپنے جتنے بھی کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں ان کا انٹرنیشنل روڈ شو کریں، جو باہر پاکستانی ہیں ان کو انویسٹمنٹ کی چانسز دی جائے، اور ان کے لیے فیسیلیٹیشن کا بھی پیدا کیا جائے کہ ان کو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوں لیکن یہاں پہ جو ادارہ ہے وہ ان کی جتنے بھی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ایک ون ونڈو آپریشن کیا جائے۔ اب اس ضمن میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ تاکید کی کہ یہ میٹنگز جو ہیں تو اب ہر 2-3 روز بعد ہوا کریں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے اس ملک کے لیے اور ان غریب لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری سے جو بھی تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ خریدار ہو، چاہے وہ
بنانے والا ہو, بلڈر ہو, کیونکہ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو اس وقت جو یہ فیسلٹی ہمیں ملی ہوئی ہے, آئی ایم ایف کہہ لیں یا فیٹ ایف کہہ لیں, انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں, ان سے جو ہمارے پاس کووڈ کی وجہ سے جو ایک ویور سے ملے ہوئے ہیں, ان کے ہمارے جو ایکچوئل جو پالیسی ڈیسیژن ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, وہ 31 دسمبر تک ہے. اس چھوٹی سی ونڈو میں جو کہ اب سے 31 دسمبر تک ہے, تو اس لیے اس میں ہم ڈیلی کی بیسس پہ, ادارہ تو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے, جو کہ یہ بنا ہوا ہے نیشنل کنسٹرکشن کے لیے جو بنا ہوا ہے ادارہ, تو انہوں نے جو بھی مشکلات ہوں گی, جو بھی راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں صوبائی لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ, ان کو حل کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ پرائم منسٹر صاحب کو اپڈیٹس دیتی ہے. اب جو پروجیکٹس ہیں حکومتی لیول پہ, اسلام آباد کے لیول پہ یا فیڈرل حکومت کے لیول پہ, تو اس کا بھی پتہ چلا کہ جو اکتوبر اور دسمبر ہے اس میں تقریباً 400 ارب روپے کے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں. 20 اکتوبر تک ایک پروجیکٹ جو کہ تقریباً 145 ارب روپے کا ہے, وہ اس میں جو گھر اور اپارٹمنٹس بن رہے ہیں, اور اسی طرح پھر دسمبر تک ایک اور فیز ہے جس میں کہ یہ پروجیکٹس شروع ہو جائیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام جس میں کہ بنیادی طور پہ سارے ان جو کنسٹرکشن شروع کرنے سے کہ جو مراحل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک بڑی واضح اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی تھے, سارے جو کنسرن لوگ تھے وہ بھی تھے, تو ہر چیز ٹائی اپ کر دی گئی ہے کہ وہ جبکہ کام شروع کرنے سے پہلے نقشے, این او سیز اور کوئی ٹائٹل کی ایشوز ہیں, اس سارے سلسلے میں ایک بہت ہی ایک کلیئر کٹ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے, جس سے کہ یہ جتنے مسائل آتے ہیں اور لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں اس پہ ہوا. پھر کنسٹرکشن کے دوران جو بھی فیسلٹیز ہیں, پھر تیسری جو فائنینسنگ ہے جو کہ اہم ہے, کیونکہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ جو پروجیکٹ ہیں اس میں وہ غریب لوگ جو کہ ہمیشہ یہ تمنا رکھتے ہیں اپنی زندگی کی کہ ان کو ایک گھر مل سکے, تو وہ اس کے لیے جو 5 مرلے کے مکان تھے, میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو 5 مرلے کے مکانات ہیں ان کے لیے کیا فیسلٹیز دی گئی ہیں, کس طرح سے وہ اس گھر کے مالک بن سکیں گے. ان کے لیے جو مارک اپ کی جو ریٹ ہے وہ بھی 5% رکھا گیا ہے, اور جو 10 مرلے کے مکانات ہیں اس کے لیے 7% کا مارک اپ رکھا گیا ہے, اور جو 30 ارب روپے کی سبسڈی حکومت اپنی طرف سے دے گی, جس میں کہ 3 لاکھ روپے ہر اس گھر پہ جو کہ اس کی جو قیمت وہ ہوگی, جو اس کی قیمت ہوگی اس پہ 3 لاکھ روپے اوور اینڈ ابو جو مارک اپ سے جو فیسیلیٹیٹ ہوگا اس سے 3 لاکھ روپے کی ایک سبسڈی بھی دی جائے گی. اور اسی طرح جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں جی دیکھیں, بینکنگ سیکٹر ہمیشہ ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں یہ مارگیج کا جو سسٹم ہے یہ نہیں ہے. یہ سسٹم یہ ایک میں کہتا ہوں تاریخی پروجیکٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ بالکل اس پوری جو ایک ہاؤسنگ کی جو انڈسٹری ہے اس کو یہ تبدیل کر دے گا کہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم کریٹ کیا جا رہا ہے, جس سے کہ بینکوں کو کہا جا رہا ہے, جس میں کہ اس وقت ان کی جو قرض دینے کی گھروں کی خرید کے لیے, کیونکہ فور کلوجرز لا نہیں ہے اور بڑے مسائل ہیں, بینکس لینڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ غریب آدمی گارنٹی کہاں پہ دے گا, غریب آدمی کیسے ان کو سیٹسفائی کرے گا ان کنڈیشنز کو جو کہ ایک بینکر مانگتا ہے قرضہ دینے کے لیے. اس کے لیے بھی ایک میکنزم تیار کیا گیا ہے جس میں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی موجود تھے, اور اس میں اس سارے ان رکاوٹوں پہ بحث بھی ہوئی اور اس کے لیے فیصلے بھی کیے گئے کہ کس طرح سے کیا میکنزم ہوگا لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, کیا میکنزم ہوگا ان کو جلد از جلد یہ فیسلٹی دینے کے لیے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ بینکس جس میں کہ اب کہا گیا ہے کہ وہ اپنا جو ان کا جو انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس کا 5% وہ ڈیڈیکیٹ کریں گے
ہاؤزنگ سیکٹر کے لیے جو کہ تقریباً 330 ارب روپے کا بنتا ہے. تو یہ وہ فاؤنڈیشنز ہیں, یہ وہ بنیادیں ہیں جو کہ ہماری حکومت رکھ رہی ہے ایک مستقبل کے لیے بھی, حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی, کہ کس طرح سے وہ ہر پاکستانی جو خاص طور پہ ویسے عام حالات میں گھر نہیں خرید سکتا وہ گھر خرید سکے گا. اور اس کی جو قسطیں ہیں اس کو بھی ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ جو اس کی کم سے کم وہ اس کو قسط ادا کرنی پڑے اور وہ قسط اس کی کیپیسٹی ہو اس میں, اس کو وہ دے سکے آسانی کے ساتھ. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو کہ بڑی ہی باریکی سے دیکھا گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب ڈیلی بیسس پہ اس کو پرسو کرتے ہیں, اس کو فالو اپ کرتے ہیں, اس میں جو بھی مشکلات ہیں وہ ساری چیزوں کو وہ سٹریم لائن کر رہے ہیں. اور اس میں ہم نے تقریباً ڈیلی بیسس پہ اس میں امپرومنٹ یا مسائل کے حل کے لیے میکنزم تیار کر لیے ہے. پولیٹیکل ول بھی ہے پرائم منسٹر کی اور ان کی جو ٹیم ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایک پروجیکٹ ہے, ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ جس کی شروعات آلریڈی ہو چکی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ CDA کی آکشنز جو ہوئی ہیں وہ بھی بڑی کامیاب گئیں اور تقریباً سارے جو بھی پلاٹس تھے وہ ایک اس قیمت سے زیادہ میں بکے جن سے جو کہ CDA توقع کر رہا تھا. تو مطلب ہے کہ یہ ماحول بن چکا ہے. اب انشاءاللہ اس نے آگے چلنا ہے بیکوز اس میں روزگار بھی ملے گا, اس میں اکانومی بھی ریوائیو ہوگی اور اس میں غریب لوگ خاص طور پہ ان کو ایک ایسا ان کا خواب کی جو حقیقت بنے گا. تو اس لیے اس چیز پہ ہماری بڑا فوکس ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پوری اکانومی کو بھی اور جو پاکستان کی جو پاپولیشن کی جو ایک مین ریکوائرمنٹس ہو رہی ہیں, اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے, پورے صوبوں میں ہر چیف سیکرٹری کو بھی بلایا جاتا ہے اور وہ اپنی ان سے ان کی پروگریس رپورٹ لی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کو کی اور اس کی اکانومی میں ایک بہت ہی اہم ترین ایک مائل سٹون ہوگا. شکریہ. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ثانیہ سے کہ وہ بتا اپنے پروجیکٹ کے بارے میں. بہت شکریہ منسٹر صاحب. السلام علیکم اور پریس کانفرنس میں آنے کا بہت شکریہ. PID میں سوشل ڈسٹینسنگ کے کو ملحوظ رکھتے ہوئے رونقیں بحال ہو رہی ہیں تو بہت آپ سب کو دیکھ کے خوش ہوا. مجھے آج دیکھ کے آج یہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. اس کا بجٹ جو ہے جو پہلے 144 بلین تھا یعنی کہ 144 بلین تھا, اس کو بڑھا کے 203 ارب کیا جا رہا ہے. اس سے 1 کروڑ 69 لاکھ خاندان جو ہیں وہ مستفید ہوں گے. اور کیونکہ ہر خاندان میں 6 سے 7 افراد ہوتے ہیں تو آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی تقریباً آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ احساس ایمرجنسی کیش سے اب انشاءاللہ مستفید ہوگی. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پیکج ہے. اور کووڈ-19 کے تناظر میں مجھے آپ کو یہ بات بتانے میں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس کو عالمی سطح پہ بہت بڑی پذیرائی مل رہی ہے. اور ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کا موازنہ کریں تو ہمارے ملک کو, ہماری حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام کیا, سب سے تیز کیا, سب سے بروقت کیا, سب سے زیادہ شفاف پروگرام کیا اور سب سے منظم طریقے میں کیا. تو میں آپ سب کو ایز اے قوم مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. رقم کی ترسیل ابھی جاری ہے اور جب تک پورے 1 کروڑ 69 لاکھ لوگوں کو پیمنٹ نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ ہم اس کی رقم کی ترسیل جاری رکھیں گے. کچھ سلائیڈز آپ کے ساتھ میں اور اعداد و شمار جلدی سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. 3 خاص باتیں میں آپ کو اس پروگرام کی خاص طور پہ ان پہ ایمفسائز کروں گی. ایک تو یہ کہ یہ بالکل ہی ایک رول بیسڈ ڈیٹا ڈریون پروگرام تھا. اس میں اگر وزیر اعظم بھی ایک کیس ڈال نہیں سکتے تھے, ایک کیس
निकाल नहीं सकते थे। ये बिल्कुल एक डेटा ड्रिवन प्रोसेस था, ऑटोमेटिक प्रोसेस था। और आपको याद होगा कि इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आई थी यहाँ पे, मैंने आपको स्लाइड्स की मदद से समझाया था कि वो प्रोसेस क्या होगा, और आपने बहुत अच्छे सवाल भी किए थे। फिर मैंने एक वीडियो जारी की थी जिसमें तफसीलन बताया था कि ये प्रोसेस किस तरह से चलेगा। तो ये बिल्कुल ही रूल बेस्ड प्रोसेस है। नेक्स्ट, दूसरी जो इसकी ये खासियत है कि ये बिल्कुल ही इसमें शफाफियत को हमने ख़ास मलहूज़ रखा है। एक इंफॉर्मेशन पोर्टल हमने जारी किया, वो पब्लिकली हर पब्लिक उसको देख सकती है, और उस पर हमने सूबों में कितने पैसे जा रहे हैं, कितने हकदार हैं। फिर हमने एक सर्च इंजन भी उसमें डाला कि आप अपना प्रोविंस सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना जो है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस लेवल तक आप देख सकते हैं कि किस तहसील में कितने पैसे जा रहे हैं, कितने हकदार हैं, कितनों ने निकाल लिए हैं और कितनों के बैंक अकाउंट्स में अभी तक पड़े हैं। क्योंकि जो पैसे दिए जा रहे हैं ये बैंक अकाउंट्स के थ्रू दिए जा रहे हैं, और जैसे कि आप सब जानते होंगे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद रकम दी जाती है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि ये बिल्कुल ही एक गैर सियासी बुनियादों पे किया जा रहा है। और जब भी हम वज़ीर आज़म से कोई गाइडेंस लेने जाते थे, उनसे चीज़ कोई मंजूरी के लिए जाते थे, तो वो बार बार ये कहते थे कि आपने मेरिट पे हर चीज़ करनी है, बिल्कुल गैर सियासी तरीके से ये काम होना है। और उसकी जो उसका प्रूफ है वो ये है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंध जो है पॉपुलेशन में उसका शेयर 22.45 है, जो 2017 के सेंसस के मुताबिक है। मगर सिंध सबसे ज़्यादा एहसास इमरजेंसी कैश से मुस्तफ़ीद हो रहा है, क्योंकि 31% जो शेयर है वो सिंध का है। इसके बरक्स सेंसस में 51% शेयर है पंजाब का, मगर एहसास इमरजेंसी कैश में उनका शेयर 43% है। एक और भी स्लाइड थी वो जो स्टैंडर्ड वार चार्ट्स पर। एक और स्लाइड भी मैं आपको बताऊंगी जिससे ये पता आपको चलेगा, अगर है तो वो पहले बता दो। 3 किस्म के मैं आपको ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो कि लोगों के लिए इस वक्त बहुत अहम हैं, क्योंकि लोगों के कुछ सवालात हैं, कुछ लोगों को रकम लेने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लोग सुन भी रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर जिन तक ये बात पहुंचानी है, मुझे उम्मीद है कि आप अखबारात के ज़रिए भी उन तक ये चीज़ें पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो ये कि जिन लोगों को बायोमेट्रिक यानी कि उनके अंगूठे के निशानात मिट गए हैं और वो सेंटर्स पे जाते हैं, पैसे निकाल नहीं सकते, उनके लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। हमें सुबह उन तमाम लोगों की लिस्टें आ जाती हैं और हम उनको एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजते हैं जिनमें उनका नाम लिखा होता है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है, उनके जो बैंक, जिस बैंक की ब्रांच में जाके उनको पैसे लेने होते हैं उस तक की डिटेल और पता लिखा होता है। तो प्लीज़ इस पैगाम को लोगों को आप पहुंचाएं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको आपके तवसत से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ वो ये है कि कुछ ऐसे हकदार ख़ानदान हैं जिसमें सरबराह की वफात हो गई है। तो अगर ऐसे ख़ानदान में मैसेज गया है कि जी आपका ख़ानदान हकदार है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ख़ानदान में एक ही फ़र्द को मिलता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हमने तरीक़ेकार ना सिर्फ वज़ा कर दिया गया है, मगर उसके बारे में हमने कम्युनिकेशन भी कर दी गई है। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इस पे अमल दरामद जल्दी हो, मैं दरखास्तें अपने दफ्तर में मंगवा रही हूँ। तो ये जो नोटिस है इसको प्लीज़ आप फेसबुक के थ्रू, अखबारात के थ्रू, लोकल अखबारात के थ्रू लोगों तक पहुँचाएँ। और हम लोगों से कह ये रहे हैं कि दरखास्त पर मरहूम या मरहूमा का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर और मरहूम और मरहूमा के लवाहिकीन से जो मुजवज़ा मुस्तहिक फ़र्द का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आप लिखें और मुझे मेरे ऑफिस में डायरेक्टली भेजें, ताकि मैं उनको जल्दी, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना नेक्स्ट ऑफ किन को, की उसकी निशानदेही करके और उनको हम पेमेंट नोटिफिकेशन जारी करें। नेक्स्ट, तीसरी जो चीज़ मैं आपके तवसत से लोगों को पहुंचाना चाह रही हूँ वो ये है
کہ اب ہمارا جو فائنل پورٹل ہے وہ جاری ہو گیا ہے. یہ ایک آن لائن پورٹل ہے, اس پہ آپ جا کے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر اپلیکیشن دی تھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حقدار ہیں وہ ابھی اپنے پیسے لینے نہیں گئے. اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ حقدار ہیں تو پھر آپ اور اگر آپ کو معلوم نہیں کہ پیسے کہاں سے لینے ہیں تو اس کی تفصیل بھی جو ہے وہ ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو وہ کیمپ سائٹس کہاں ہیں پورے ملک میں اور پیمنٹ سائٹس کہاں ہیں, بینک برانچز کیا, ان کی تمام تفصیلات موجود ہیں. تو میری آپ سے استدعا ہوگی کہ جو لوگ بہت ڈیجیٹلی لٹریٹ نہیں ہیں ان کی پلیز مدد کیجیے کہ وہ جا کے اور جلدی سے جلدی اپنے پیسے وصول کر لیں. بہت شکریہ جی. بس 2-3 سوالات, بیکاز مجھے ایک میٹنگ پہ جانا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ بینکر بھی رہے ہیں, جی جی, آپ بینکنگ سیکٹر سے آپ امید کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا لون دیں گے آپ کے جانے کے بعد بھی یا ہوتے ہوئے بھی؟ یہ تو پرائیویٹ بینکنگ سیکٹر کا سر آدمی کرتا ہے. دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ گیا جی. جس طرح میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جو بینکرز ہیں ان کی جو سب سے بڑی کنسرن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ وہ لینڈ کر رہے ہیں وہ کہیں واپس نہ ملے تو ان کا کیا بنے گا. جو فیئر ہے, بیکاز دیکھیں بینکس بھی جو ہے تو پرائیویٹ ڈپازیٹرز کے پیسے کو آگے لینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی بھی ایک فیڈیشری رسپانسبلٹی بنتی ہے. اب اس کو پورا کرنے کے لیے یہی میں نے جو کہا کہ میکنزم بنایا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بینکس جو کہ اس میں اکثر یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کا جو پرائیویٹ لینڈنگ کا جو ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے اس میں ایک حصہ وچ از اباؤٹ 5% اس کا حصہ مختص کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں. ہم اس کو یہ نہیں ہے کہ آج یا ایک خاص پروجیکٹ کے ریلیٹڈ, ہم چاہتے ہیں کہ جو مارٹگیج کی انڈسٹری ہے یا جو مارٹگیج کا جو فیسلٹی ہے وہ آنے والے وقتوں تک جو ہے نا اس میں اس کو انٹروڈیوس کیا جائے. بیکاز آپ دنیا کے ہر ممالک میں آپ کے جو انڈیا ہے اس میں بھی تقریباً 27% جو ہے مارٹگیج کی ایک پورٹ فولیو ہے, جہاں کہ جبکہ ہمارے ملک میں وہ میرا خیال ہے آلموسٹ زیرو ہے, مطلب ہے کہ 0.4% از آلموسٹ زیرو. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے میکنزم کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کیسے ان کے جو لینڈنگ ہے اس کو بھی سیکیور بنانے کے لیے فور کلوجر لاز ہو گئے یا اور جو بھی گارنٹیز ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی دے سکتی ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں. یہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سے, تو جب بینکر کو اس کو ریٹرن ملے گا, اس کی انویسٹمنٹ یا اس کا جو لون ہے وہ سیکیور ہوگا تو وہ کریں گے. اس لیے یہ میکنزم بالکل اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جو کووڈ میں جو سچویشن ہوئی ہے اس میں کئی پازیٹیو چیزیں بھی ہم اس سے نکال رہے ہیں, اس کرائسس سے اپرچونیٹیز نکال رہے ہیں کہ ایک ایسا میکنزم جو کہ ہر بندہ گھر خرید سکے, اس کی آمدن اگر کچھ بھی ہے کم بھی ہے تو وہ اس کے مطابق وہ کر سکتا ہے. یہ بہت اچھا مطلب آپ کا جو آپ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اور مطلب 2 years تک پاس ہو رہی ہے جی, مطلب ہے کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باقی کی آپ کا جو پیریڈ ہے اس میں یہ جو 50 لاکھ گھر ہیں اس کو آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے کہ ایئرلی 6 months یا اس کی جو پروگرس آپ مطلب جو دیکھیں گے. اور دوسرا اس میں کہ یہ گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں. بالکل, دیکھیں یہ سب پاکستانیز کے لیے ہے. دوسرے میڈم سے آپ سے کہ آپ نے احساس پروگرام جو ہے آپ نے جس طرح بتایا کہ خاندانوں کو پیمنٹ 12,000 کے پالیسی میں بات کر رہا ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں جو ابھی سے کمپلین کر رہے ہیں, ان کو نہ کوئی میسج آیا کہ ڈیجیٹل کا نہ آیا نان ڈیجیٹل کا, تو وہ جو رابطہ کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں ضلعی آفس میں رابطہ کریں, وہاں جاتے ہیں وہاں مطلب ان سے کوئی سنوائی نہیں ہوتی, تو ان کے لیے کیا تھوڑا بتائیے. دیکھیے جی, جو میسج آپ ضلعی آفس کا کہہ رہے تھے وہ بہت پہلے جب 8171 کی اسکیم آئی تھی, جب آئی ڈی کارڈ نمبرز لوگوں نے ٹیکسٹ کیے تھے ان کو آٹومیٹک میسیجز جو گئے تھے اس میں ایک اسٹریم تھی. کچھ لوگوں کو ہو گیا تھا کہ جی آپ حقدار ہیں اور اگلے میسج کا ویٹ کریں, کچھ کو یہ کہ آپ حقدار نہیں ہیں, کچھ کو یہ کہ آپ سرکاری افسر ہیں, کچھ لوگوں کو ویٹ لسٹ میں ڈالا گیا تھا اور ان کو ضلعی انتظامیہ کا میسج گیا تھا.
ये कोई अप्रैल की बात है। अब तमाम चीज़ें सेटल हो गई हैं, बेनिफिशरीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, और इसीलिए हमने जो वेब पोर्टल मैंने बताया उसमें अगर आप किसी का भी आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालें तो वो आपको रिजल्ट बता देंगे। और अगर